یہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں بالکل بھی. ان کننا یؤمنن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، بعولتہن، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ایک حکم کو بیان فرما رہے ہیں. وبعولتہن، اور ان کے جو شوہر ہیں، احق، وہ زیادہ حقدار ہیں، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں، برتہن، ان کو لٹانے کے، فی ذالک، اس کے ان ارادو اصلاحا، اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہو، اگر ارادہ کریں وہ اصلاح کرنے کا. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہیں، لہن، ان عورتوں کے لیے بھی حق ہیں، مثل الذی، ان حقوق کی طرح، علیہن، جو ان عورتوں کے ذمے ہیں، مردوں کے لیے، جو مردوں کے لیے عورتوں کے ذمے حق ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بالمعروف، عمدگی کے ساتھ، دستور کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ. وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجۃ، درجہ ہے، مردوں کے لیے عورتوں پر درجہ فضیلت بیان کی گئی، عورتوں پر فضیلت زیادہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. غالب بھی ہے اللہ تعالیٰ اور حکمت والا بھی ہے. تو دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورے کرنے دونوں شرعاً دونوں اس کے پابند ہیں. مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ جو حاصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فطرتی قوتوں کی وجہ سے ہے، جہاد کی اجازت میں ہے، میراث کے 2 گنا ہونے میں ہے، اور اسی طرح سے حاکمیت کے اندر ہے، اور طلاق کا اختیار کرنے اور رجوع کرنے کے اندر بھی. یہ تمام چیزیں صرف مرد کو دے دی گئی ہیں، عورت کو ان تمام چیزوں میں سے بالاتر رکھا گیا ہے، الگ طور پر رکھ دیا گیا ہے. الطلاق مرتان، طلاق مرتان، 2 بار ہے، 2 مرتبہ ہے. یہ طلاقیں جن کے بعد رجوع صحیح ہے، یہ 2 مرتبہ ہیں، اور طلاق ہو جائے 2 مرتبہ کے بعد تیسری پھر رجوع نہیں ہے. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے، اور تسریح بِإِحْسَان، یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یا تو روکنا ہے اچھائی کے ساتھ یا پھر چھوڑ دینا ہے. تو طلاق کا مسئلہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان، تو تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی مرتان، 2 دفعہ ہے. اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو صریح الفاظ کے اندر یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، یہ ایک طلاق ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، عدت کے اندر میاں بیوی آپس میں مل جائیں تو اس طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا، زائل ہو جاتا ہے. یا پھر 2 مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، میں نے تجھے طلاق دے دی، عدت ختم ہونے سے پہلے میاں بیوی آپس میں مل گئے تو ان طلاقوں کا اثر بھی ختم ہو گیا، رجوع ہو جائے گا. لیکن بات اچھی طرح یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آئندہ اس کو صرف ایک طلاق کا حق باقی ہے، ایک طلاق اس کے پاس باقی ہے. گنتی میں یہ 2 طلاقیں محفوظ رہیں گی. اگر عدت ختم ہو گئی تو عدت ختم ہونے کے بعد خود بخود علیحدہ ہو جائے گی، یہ الگ ہو جائیں گے. اب اگر یہ 2 دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کی اجازت ہے، صرف رجوع سے رجوع نہیں ہوگا. اور اگر وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے، آزاد ہے. 2 طلاقیں تھی، ایک ہوئی یا 2 ہوئی، اس کے بعد عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد عورت اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ آزاد ہے، کر سکتی ہے، عدت گزر گئی ہے اس کی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق مرتان، رجعی طلاقیں 2 ہیں. ان 2 کے بعد حق ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، روکنا ہے عمدگی کے ساتھ، کہ تم عورت کو روکو یعنی نکاح میں رکھو عمدگی سے، او تسریح بِإِحْسَان، کہ چھوڑ دو، الگ کر دو عمدگی کے ساتھ. اگر تم نہیں رکھنا چاہتے ہو تو اس کو عمدگی کے ساتھ الگ کر دو. درمیان میں خلع کا مسئلہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اس میں اس کے بعد جو خلع جو معاملہ ہے، خلع یہ بھی ایک شریعت کے اندر ایک جائز چیز ہے، اور خلع بھی رکھا ہوا ہے، شریعت نے ہی رکھا ہے، شریعت کے علاوہ کسی اور نے تو رکھا نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم ان کو روکے رکھو، مِمَّا، تم ان سے لے لو، مِمَّا، اس میں سے آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئا، کچھ بھی، جو تم نے انہیں دیا ہے یا دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، باہر مراد ہے. إِلَّا أَن يَخَافَا، ہاں یہ اور بات ہے، اللہ فرماتے ہیں إِلَّا، مگر أَن يَخَافَا، کہ دونوں ڈریں، أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، جدائی ہو سکتی ہے. تو اس صورت کے اندر پھر خلع آ جاتا ہے. ایسی صورت کے اندر خلع پھر ان کے لیے اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو تم دونوں پر، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا، اس میں افتدت بِهِ، یہاں پر یہ خلع کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ فدیے میں کچھ دے رہے ہو رہے تو
فدیے میں فیما افتدت بھی جو اس کو فدیے میں کچھ دے دے تو اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فلا تعتدوها تم ان سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعدى حدود اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کر جائے فاولئک هم الظالمون تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں. اب فلا یہ جو آیت ہے اس کے آیت کے اندر ولا یحل لکم ان تاخذوا مما پہلی بات تو یہ بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ تم نے مال ان کو دے دیا واپس نہ لوٹاؤ. دے دیا تو دے دیا اب ان کا ہے. الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ اگر خوف ہے ڈر ہے کہیں آپس میں نباہ نہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے خلا کی صورت میں دونوں آپس میں جدائی کر سکتے ہیں. اور اس صورت میں عورت کو یہ دے دیا خلے کی صورت کے اندر مسئلہ یہ بیان کر دیا ہے کہ ولا یحل لکم یعنی اے مردوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال نہیں ان تاخذوا کہ تم لو من چیز میں سے آتیتموہ جو تم نے ان کو دے دیا ہے شیء کچھ بھی تمہار دے دیا ہے ہدیے میں کوئی چیز دی تھی وہ لٹائی دی ہوئی چیز کو واپس نہ لوٹاؤ. طلاق کے بعد تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے. ایک صورت ہے لینے کی اللہ یقیما اللہ یخافا مگر یہ کہ میاں بیوی خوف کرے ڈرے اللہ یقیما حدود اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. آپس میں ان کا مزاج نہیں ملتا یا کسی اور وجہ سے ان کا نباہ نہیں ہو سکتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ اگر ان دونوں کے وارثوں کو رشتہ داروں اللہ تعالیٰ دونوں کو یہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے تمہیں ڈر ہے تمہیں خوف ہے رشتہ داروں کو کہ اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے فلا جناح علیہما تو پھر صورت کے اندر نہیں ہے گناہ ان دونوں پر فیما افتدت بھی اس چیز میں کہ عورت فدیے میں دے دے یعنی فدیے میں جو رقم دے کر کے مرد سے طلاق لے لیتی ہے اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اگر بیوی شوہر کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا ہے مزاج نہیں ملتا کیونکہ مزاج کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اب شریعت کفر کے اندر نکاح کرنے کی ترجیح کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ برادری کے اندر نکاح کروانا چاہیے. کفر کا کیا معنی ہے؟ برادری میں مزاج اور ذہن ملتے جلتے ہوتے ہیں گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. غیر کفر کے اندر جب مزاج نہ ملنے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. باقی نکاح غیر کفر میں جائز ضرور ہے حرام نہیں ہے لیکن بہتر کفر کے اندر ہے. اگر میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا یا کوئی اور وجہ ہے کہ نباہ نہیں ہو سکتا ہے تو شریعت نے خلع کی اجازت دی ہے. تو خلع کی اجازت دی ہے. البتہ تفصیل کیا ہے اس کے اندر کہ خرابی بیوی کی طرف سے ہے کہ وہ رہنا نہیں چاہتی ہے اور شوہر خامد رکھنا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر شوہر عورت کو کہہ دے کہ تو مجھے پیسے دے دے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں. کیوں کہ میرا شادی پر خرچہ ہوا ہے میں نے تجھے مہر دیا ہے اور بہت سارا خرچ کیا. اگر بیوی رہنا چاہتی ہے اور شرارت اگر دوسری طرف سے شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں خلا کا مال حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ ضرور ہے کہ شرارت بھی اسی کی ہے اور رقم بھی وہی ہتھیار لے رہا ہے وہ رقم وہی ان سے لے رہا ہے. تو پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ مرد نے جتنا مہر دیا ہے اتنے پر ہی خلا ہو یہاں کے مہر سے زیادہ رقم لے سکتا ہے. تو ان میں امام ہمارے جو ائمہ ہیں ان میں آپس میں اختلاف. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جتنا مہر دیا تھا اس سے زیادہ بھی خلا ہو سکتا ہے اس پر بھی اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مہر سے زیادہ رقم نہ لے کیونکہ حضرت ثابت بن قیس صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے ذہین اور مقرر تھے بہت بڑے اعلیٰ قسم کے صحابی تھے. قد چھوٹا تھا رنگ سے آتا ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت میرا خاوند ویسے تو بڑا اچھا ہے خرچہ بھی دیتا ہے اخلاق بھی اچھے ہیں مگر جب دیکھتی ہوں تو مجھے کراہت آتی ہے اچھا نہیں لگتا ہے جس سے میرے ایمان پر زد پڑتی ہے لہٰذا مجھے طلاق دلوا دے یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باپ جو اس نے آپ کو مہر میں دیا تھا آپ اس کو واپس کر دو گی؟ تو حضرت صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں کو واپس کر دوں. حضرت ثابت کی بیوی نے کہا کہ وہ باپ بھی دے دوں گی کچھ مزید اپنی طرف سے اور بھی دے دوں گی. تو اس طرح سے ان کی آپس میں خلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دی. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اس کو طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو حلال نہیں اس کے لیے من بعد اس کے بعد حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے اور شوہر سے کسی اور مرد سے. یہ تیسری طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ دو طلاقیں تو پہلے ہو چکی تھی. فَإِن طَلَّقَهَا اگر اس کو تیسری طلاق ملے گی تو تیسری طلاق میں اس کے ضابطہ بدل جاتا ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو اس کے لیے حلال نہیں ہے من بعد اس کے بعد حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے. کسی دوسرے سے نکاح کرے وہ اس کے بعد خود بخود طلاق دے یا مر جائے تو پھر اس کے بعد پہلے والے شوہر سے نکاح جائز ہے. جو نکاح ہم یہاں پر کرواتے ہیں ہمارے معاشرے میں کروایا جاتا ہے کہ ایک رات کے لیے ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے یا 10 دن کے لیے یہ نکاح یہ اس کو شریعت جائز اگرچہ اس کی صورت میں بھی ہو جاتا ہے بعد میں لیکن یہ ایک لعنت ہے بہت بڑی لعنت ہے. نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے مرد اور عورت دونوں پر لعنت بھیجی ہے.
فإن طلقها پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی فلا جناح علیہما تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یتراجع کہ آپس میں رجوع کریں ان ظن اگر ان کو گمان ہو یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے وتلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں یبینها کہ اللہ جنہیں بیان فرما رہا ہے لقوم لوگوں کے لیے یعلمون جنہیں وہ جو جانتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ وہ اپنی عدت ختم کر لیں فَبَلَغْنَا پہنچ جائیں وَأَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بس تم ان کو روک لو بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق اچھے طریقے سے تم ان کو روک لو فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا پھر تم ان کو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ آزاد کر دو اگر روکنا چاہتے ہو تو اچھائی کے ساتھ روک لو فَامْسِكُوهُنَّ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا پھر تم اگر ان کو الگ کرنا چاہتے ہو تو اچھی طریقے سے الگ کر دو بھلائی کے ساتھ ان کو الگ کر دو تو بھلائی کے ساتھ الگ بھی کر سکتے ہو رکھنا چاہو تو رکھ بھی سکتے ہو دو طلاق رجوع کرنے تک کا اختیار تھا اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اگر ہو سکتے ہیں عدت گزرنے کے بعد رجوع نہیں اس لیے تکرار کی ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا واضح طور پر وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور تم ان کو نہ روکو تم ان عورتوں کو نہ روکو زِرَارًا تکلیف پہنچانے کی غرض سے لِتَعْتَدُوا تاکہ ظلم اور زیادتی کرو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو ہزوا مذاق ہنسی مذاق مت بناؤ واذکروا نعمت اللہ یاد اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تم پر ہیں وما انزل علیکم اور وہ جو اس نے نازل کیا تم پر من الکتاب کتاب میں سے والحکمت میں سے یعظکم بہ جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے واعلموا جان لو ان اللہ بكل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ اور وہ پہنچ جائے أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو یا اپنی عدت کو پوری کر لیں فَبَلَغْنَا پہنچ جائے أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تعذلوهن تو نہ روکو تم ان کو ان ينكحن کہ نکاح کریں ازواجهن اپنے شوہروں سے اذا تراضوا بینهم جس وقت کہ راضی ہو جائیں وہ آپس میں بالمعروف اچھائی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ ذالک اس چیز میں یوعظ به نصیحت کی جا رہی ہے ہر اس کو من کان منکم جو ہے تم میں سے یؤمن باللہ ایمان لاتا اللہ تعالی پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر ذالکم یہی چیز ہے ازکا لکم بڑی پاکیزہ ہے تمہارے لیے یعنی قلبی اعتبار سے دلی لحاظ سے دل کے اعتبار سے تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے ازکا لکم بڑی پاکیزہ ہے تمہارے لیے وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ تر ہے بدن کے اعتبار سے بھی دل کے اعتبار سے بھی اطہر اور پاکیزہ ہے زیادہ بدن کے اعتبار سے بھی اطہر اور زیادہ پاکیزہ تر ہے واللہ یعلم اللہ تعالی جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے والوالدات اور مائیں یرضعن اولادہن مائیں پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو حولین دودھ پلائیں اولادہن اپنے اولادوں کو حولین کاملین پورے 2 سال حولین کاملین 2 سال مکمل اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں لمن یہ اس کے لیے ہے ارادہ جو ارادہ کرتا ہو ان یتم الرضاعہ کہ مکمل کرے دودھ پلانے کی مدت کو رضاعت کی مدت کو وعلی المولود له اور جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے علی المولود کی معنی یعنی باپ پر وعلی المولود اور اس پر جس کا بچہ ہے رزقهن ان عورتوں کا رزق ہے وکسوتهن اور ان کا لباس بھی ہے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ لا تکلف نفس نہیں تکلیف دی جائے گی کسی آدمی کو کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق لا تضار والدۃ نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو بولدها اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود له اور نہ باپ کو بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے وعلی الوارث مثل ذالک اور وارث پر بھی اتنا ہی خرچہ آئے گا یعنی اگر باپ نہیں ہے تو اس کے ورثاء دیں گے خرچہ فَإِنْ أَرَادَا اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں فِصَالًا دودھ چھڑانے کا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا آپس کی مرضی سے آپس کی رضامندی سے وَتَشَاوُرٍ اور آپس کے مشورے سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ یہ کہ کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولادوں کو کسی اور سے مطلب
فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اذا سلمتم جب تم دے دو ما وہ چیز آتیتم جو تم نے مقرر کی ہے یا جو تم نے دی ہے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر اللہ تعالی اس کو خوب دیکھتا ہے تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ رضاعت کا مسئلہ یہاں پر بیان ہوا ہے رضاعت کا مسئلہ جس وقت عورت نکاح میں ہو تو بچے کو دودھ پلانا اس کے ذمہ ہے اور بغیر کسی اشد مجبوری کے بچے کو دودھ پلانے سے انکار نہیں کر سکتی اگر انکار کرے گی تو عنداللہ مجرم ہوگی اور گناہگار ہوگی کیونکہ بچے کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے پاس رکھی ہوئی ہے اس واسطے جب وہ نکاح میں ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ شوہر سے نہیں لے سکتی ہے کیونکہ اس عورت کو باقاعدہ رہائش بھی شوہر نے دی ہوئی ہے اور اس کو کھانے پینے کا خرچہ بھی اس کو اس کی طرف سے ملتا ہے لباس بھی ملتا ہے اور بیماری صحت مندی تندرستی کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہے تو بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ وہ نہیں مانگ سکتی عورت والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین سے یہی بات اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو دودھ پلانے کی جو مدت بیان کی گئی ہے وہ 2 سال ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2.5 سال ہے اب اس کا نتیجہ کہاں سے نکلے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کسی بچے نے کسی اور عورت کو اپنی ماں کے علاوہ 2.5 سال کی عمر کے اندر بھی اگر دودھ پی لیا ہے تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا شمار ہوگا اور 2.5 سال کے بعد امام صاحب کے نزدیک صاحبین کہتے ہیں 2 سال کے بعد اب اگر 2 سال کے بعد مثلا اجماع امت 2 سال کا ہی ہے تو 2 سال کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس صورت میں بچہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے یعنی رضاعی احکامات جو ہوتے ہیں وہ رضاعی احکامات ان پر لاگو نہیں ہوں گے والذین یتوفون اور وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے وفات پا جائیں ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں وہ ازواجن بیویاں یتربصن وہ روکے رکھیں بانفسہن اپنی جانوں کو یا اپنے آپ کو 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جب وہ پوری کر چکے اپنی اجل اپنی عدت فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر فِيمَا اس میں فعلنا اس میں جو وہ کریں یعنی اس کاروائی کے بارے میں جو اپنے بارے میں وہ کرتی ہیں فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں بالمعروف عمدگی کے ساتھ تم پر کوئی گناہ نہیں وہ کر سکتے ان کو اجازت ہے دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اجازت ہے واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر اس سے خبردار ہے ولا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر فیما اس میں عرضتم بھی جو تم اشارہ کرو اس کے ساتھ من خطبت النساء عورتوں کی منگنی کا خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام دینا عورتوں کو منگنی کا پیغام دینا تو عورتوں کی منگنی کا نکاح اشارتن کنایتن تم ان سے کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں او اکننتم یا تم چھپا کے رکھو مخفی رکھو فی انفسکم اپنی جانوں میں یا اپنے دلوں میں علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انکم بے شک تم ستذکرونہن کہ ان قریب تم لوگ ذکر کرو گے ان عورتوں کا القریب تم ان کا ذکر کرو گے ولیکن لا تواعدوہن لیکن تم وعدہ نہ کرو ان کے ساتھ یعنی مطلقاً وعدہ کرنا شادی کا عدت سے پہلے یہ ٹھیک نہیں ہے اشارتاً کنایتاً کوئی بات ان سے کوئی کہنا چاہتا ہے کہ میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں یا اس قسم کے کوئی اور جملے کہ جس سے نکاح کی طرف پیغام کیا جا رہا ہو تو اس طرح سے جملے تو کہے جا سکتے ہیں صراحتاً الفاظ کے ساتھ ان کو نکاح کا پیغام دینا یا وعدہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ولیکن لا تواعدوہن لیکن نہ وعدہ کرو تم ان کے ساتھ سرن پوشیدہ الا تقولوا مگر یہ کہ تم کہو قولا معروفہ اچھی بات ولا تعزموا ورنہ ارادہ کرو تم عقدۃ النکاح نکاح کی گرا کا پکے نکاح کا حتی یبلغ الکتاب یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب کتاب تحریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدت ہے پوری ہو جائے اجل ہو اپنی میعاد کو وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں فاحذروا بس تم اللہ تعالیٰ کی فاحذروا سے بچو یعنی اللہ کی مخالفت سے بچو وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے حلیم تحمل والے بردبار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو عدت کے مسائل پہلے مطلقہ عورتوں کا ذکر اگر ان کو طلاق ملے تو ان کی عدت کیا ہے وہ بیان ہوئی تھی اب یہاں سے جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر شوہر کے فوت ہونے کے وقت عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت اس وقت ختم ہو جائے گی اگر بچہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن یہ اس کی شرعی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے ولا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے
ان طلقتم النساء کہ تم طلاق دو عورتوں کو معلوم تمسوہن، اگر تم عورتوں کو طلاق دو معلوم تمسوہن جب تک تم ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفرضوا لهن فریضہ یا ان کے لیے کچھ مقرر نہ کیا ہو، تفرضوا لهن فریضہ یا تم نے ان کے لیے کچھ مقرر نہ کیا ہو۔ اب یہاں ایک اور صورت بیان کی جا رہی، لا جناح علیکم نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان طلقتم النساء اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو ما لم تمسوهن، یعنی ما لم تمسوهن اس زمانے میں اس وقت کہ جس میں تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، صحبت نہ ہوئی ہو، او تفرضوا لهن یا تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے فریضۃ مہر، ومتعوهن اور ان کو تم جوڑا دے دو، فائدہ دے دو، علی الموسع یعنی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، کچھ کپڑے دو چار جوڑے ایک دو جوڑے کپڑوں کے دے دینا چاہیے، جس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں ہوئی۔ علی الموسع قدرت والے پر، طاقت والے پر، قدرہ اس کے اندازے کے مطابق کپڑے ہوں گے جوڑا ہوگا، وعلی المقتر اور تنگ دست پر قدرہ اس کے اندازے کے مطابق کپڑے یہ جوڑا ہوگا، متاع بالمعروف یہ جوڑا ہے عمدگی کے ساتھ، متاع فائدہ ہے عمدگی کے ساتھ، حقا علی المحسنین یہ حق ہے نیکوکاروں پر، محسنین پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو من قبل اس سے پہلے ان تمسوهن کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، وقد فرضتم لهن اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے فریضۃ مہر، مہر مقرر ہو گیا، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہ ہوئی، صحبت نہ ہوئی، آپس میں ملے نہیں ہیں، تو اس صورت میں کیا صورت ہوگی؟ طلاق ہو جاتی ہے تو فنصف تو آدھا مہر ہے ما اس کا فرض تم جو تم مقرر کر چکے ہو، 50,000 مقرر کیا تھا، طلاق ہو گئی صحبت سے پہلے پہلے، میل ملاپ سے پہلے پہلے، تو 25,000 دینا پڑے گا۔ الا ان یعفون مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، ان یعفون مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ الذی بیدہ کہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ وہ واضح ہے شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو شوہر کیسے معاف کر دے؟ عورت تو معاف کرنا سمجھ آتا ہے کہ 25,000 کو معاف کر دے تو معاف کر دے، لیکن شوہر کیسے معاف کر دے؟ تو شوہر کی معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ نکاح جس وقت کیا تھا اس وقت شوہر نے 50,000 روپے اس کو دے دیا، اب یہ 50,000 روپے دے دیے ہیں، تو جب نکاح ہونے کے بعد 50,000 روپے دے دیا لیکن ابھی ان کا آپس میں میل ملاپ نہیں ہوا ہے، تو جب میل ملاپ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو اب اس صورت کے اندر عورت کا جو حق ہے وہ 25,000 ہے، اور 25,000 روپے واپس اس شوہر کو ریٹرن کرنا پڑے گا، واپس دینا پڑے گا، لیکن اب اس شوہر ان 25,000 روپے کو اپنی طرف سے اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ معاف کر سکتا ہے، یہ صورت میں کہا گیا۔ وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم اور نہ بھولو تم فضل کو بینکم آپس میں، جو اتنے دن گزارے ہیں آپس میں رہے ہیں اس فضیلت کو آپس میں نہ بھولو تم فضل کو آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو بصیر سے دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی خاص کر درمیانی نماز کی، عصر کی نماز، وقوموا کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے قانتین عاجزی کرتے ہوئے، فإن خفتم اگر تم کو خوف و فرجالن تو کھڑے کھڑے ہی پڑھ لو نماز، کھڑے کھڑے رجالن کی بھائی رجل سے پاؤں پر، رجال کھڑے کھڑے پڑھ لو، دشمن کا خوف ہے ڈر ہے تو پھر کھڑے کھڑے پڑھ، اور رکبان یا سواری پر، فیضا امنتم جب تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما لکم جیسے کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما شنو کی لم تکونوا تعلمون جنہیں تم جانتے نہیں تھے، جنہیں تم پہلے جانتے نہیں تھے ان کی تعلیم اسی طرح سے تم پڑھو۔ اب یہاں اس دوران میں جو متع کا مسئلہ آیا ہے تو یہ متع ایک چیز ہے، متع حرام ہے، یاد رکھنا یہ متع رافضی اور شیعوں کے ہاں ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے مقررہ وقت کے لیے 2 گھنٹے 1 گھنٹے 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال بغیر گواہوں کے معین رقم پر جو دونوں کے درمیان طے ہو جاتا ہے معاملہ، یہ نکاح کر لیں، اس کو متع کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں نہیں، مسلمانوں کے ہاں نہیں، شیعوں کے ہاں ہے، بلکہ باقاعدہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو دیکھا بھی ہے کہ جو لوگ ایران جاتے ہیں تو ایران میں ایئرپورٹ پر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورتوں میں ٹھہرنا پڑتا ہے 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک، وہاں پر باقاعدہ عورتیں آتی ہیں خود دعوت دیتی ہیں کہ متع نہیں کیوں نہیں کہ آپ ہم سے متع کر لو، مطلب 1 مہینے کے لیے آپ جہاں رہتے ہیں تو 1 مہینے تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، تو اسلام کے اندر یہ متع جائز نہیں ہے۔ البتہ اصل بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ وقت مقرر تک کے لیے نکاح ہوتا تھا، اور وہ وقت 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا تھا اور 1 سال کے لیے بھی، لیکن اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور شیعوں کے ہاں ابھی تک یہ چیز جاری ہے جب اسلام نے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔
والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وصیت کر جائے وہ اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، سال بھر تک فائدہ اٹھانے کی، غیر اخراج کے کوئی نہ نکالے، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی اس میں ما فعلن، جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے لیے، اپنے بارے میں، بالمعروف، دستور سے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق والیوں کے لیے، متاع بالمعروف، فائدہ دینا ان کو، بالمعروف، اچھائی کی طرح، اچھی طرح دستور کے مطابق فائدہ دینا ہے، حقا علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات یا اپنے احکامات یا اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو یا عقل رکھو، الم ترى، کیا تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال، موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے تھے، جہاد سے بچ رہے تھے، جان کو بچا رہے تھے، فقال لهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے سے کہا، موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، پہلے مارا پھر زندہ کر دیا، یہ پہلے کسی امت کا واقعہ ہے، یہ کسی حدیث کے اندر واضح کی تفسیر تو نہیں ہے، تفسیر روایت میں سے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ بتایا جاتا ہے، اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، حزقیل علیہ السلام بتایا گیا، جہاد میں قتل کے ڈر سے، وبائی بیماری کی وجہ سے یا تعاون کے خوف سے یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے کہیں اور چلے گئے تاکہ موت سے بچ جائیں، موت کے منہ میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ نے ان کو وہاں جا کر کے موت دے دی، مار کر ایک تو یہ بتا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ نہیں سکتے ہو، کہیں جا نہیں سکتے ہو، اور دوسری بات یہ بتا دی کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور تیسرا یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مارا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا ہے، تو اس طرح سے اللہ دوبارہ قیامت والے دن بھی زندہ کرے گا۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ، بس اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر دے گا، اضعافا، دوگنا چگنا، کثیرا، بہت زیادہ، واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ ہی کشادگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کم کرتا ہے، ویبسط، زیادہ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی یقبض، تنگی کرتا ہے، ویبسط، کشادگی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا، الی الملائک، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، کہ بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف تم نے دیکھا، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکن، کہ آپ مقرر فرمائیں ہمارے لیے کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، آپ ہمارے لیے کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم، پیغمبر نے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہا کہ ممکن ہے، عصیتم ممکن ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کر دیے جائے تم پر جہاد، اللہ تقاتلوا، تو تم جہاد نہ کرو، تم قتال نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، لڑے نہ۔ وقد اخرجنا، تحقیق ہمیں نکالا گیا، من دیارنا، اپنے گھروں سے، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، وابنائنا، اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا، اپنے بچوں سے بھی نکالا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض ہوا، فرض کر دیا گیا، تولوا، تو یہ لوگ پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ظالم کون ہے، اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے ظالموں کو۔ تعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کا جہاد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا خاندان
مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے پر آباد تھا، اور وہ علاقہ جو ہے بہت زیادہ زرخیز تھا. یہ لوگ محنتی تھے، بہت زیادہ کاشتکاری بھی کرتے تھے، محنت کرتے. مالی اعتبار سے ان لوگوں نے بڑا نام دنیا کے اندر پیدا کیا تھا. تو بنی اسرائیل کے مقابلے میں ایک قوم تھی جس کا نام تھا عمالقہ. عمالقہ قوم تھی، ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، قد کاٹ کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، مالی اعتبار سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے. وہ ان پر حملہ کر کے ان کو قتل بھی کرتے تھے، مال بھی چھین لیتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکیوں کو بھی اٹھا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اس وقت پیغمبر جو تھے وہ شمویل علیہ السلام تھے، اور شمویل علیہ السلام بعض کہتے ہیں اشمویل علیہ السلام وہ تھے. ان کی عمر جو تھی اس وقت خاصی لمبی ہو چکی تھی، بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور بوڑھے تک کمزور تھے، اور بعض دفعہ خود اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کسی آدمی کے سہارے سے اٹھا اور بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے جو آپ نبی ہیں یا رسول اللہ، یہ عمالقہ قوم ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہمارے بچے قتل کر دیتے ہیں، بچے اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ ظلم کب تک ہم برداشت کریں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت دیں، کیونکہ ان پر جہاد نہیں تھا. ہمارے لیے کوئی نبی منتخب کریں، جرنیل منتخب کریں، تاکہ ہم اس جرنیل کی سرکردگی کے اندر عمالقہ قوم کے خلاف جہاد کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی اور کو قیادت کا حق نہیں ہوتا ہے. پیغمبر موجود ہے، کوئی قیادت نہیں کر سکتا ہے، مگر وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے. اب بات میں سمجھ گئے، جب سمجھ آ گئی تو جا کر کے پیغمبر سے یہ بات کہی. حضرت شمویل علیہ السلام بوڑھے ہیں اور اس عمر میں وہ جہاد کی قیادت ہماری کر نہیں سکتے ہیں. آ کر کے ان کے پاس یہ شکایت لے کر کے آگے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت طلب کریں اور کوئی امیر، کوئی جرنیل ہمارا مقرر فرمائے. اس کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ تقریباً جو عمالقہ قوم کی 30,000 لڑکیاں اٹھا کر کے لے گئے تھے. ہماری لڑائی کے ظاہری اسباب یہاں پر موجود ہیں، لہذا ہم لڑ سکتے ہیں، انہوں نے اس لیے کہا ہے. لیکن جب ان کے کہنے کے بعد کتب علیہم القتال، ان پر لڑنا فرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا، تولوا پھر گئے وہ جہاد سے. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے. وہ تھوڑے کتنے تھے کہ جو رہ گئے، کہ جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا اللہ قلیلا، وہ روایت میں آتا ہے 313 تھے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ظالموں کو. اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا، جب ان کے ساتھ لڑنے کا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، تو پھر انہوں نے لڑا نہیں ہے، جہاد نہیں کیا. فقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکا، بادشاہ بنا کر کے. قالوا نے کہا انا یکون له الملک، تو کہنے لگے بلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ انا یکون، کیسے ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے ملک و بادشاہی علینا ہم پر. ونحن احق بالملک، ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، بادشاہ کے ہم زیادہ حقدار ہیں. منہ اس سے ولم یؤت ساعتا من المال، اس کو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی ہے. فقال، پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرما دی ہے. علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے تم پر اس کو بڑھا دیا ہے. واللہ یؤتی الحکمۃ ملکہ، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی طرف سے ان کو اعلان کر دیا گیا، بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے بادشاہ ہے. طالوت یہ تو نہ تو زمانے قریب میں پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، کسی پیغمبر کے بیٹے پوتے پڑپوتے ہوتے تو بھی یہ لوگ کہہ کر کے قبول کر لیتے کہ پیغمبر کی نسل سے، نہ کسی بادشاہ کی نسل میں سے تھے، کیونکہ اگر کسی بادشاہ کی نسل میں سے ہوتے تو کہتے چلو بادشاہ کی نسل میں سے ان کے باپ دادا بادشاہ ہوئے ہیں، اگر ان کی نسل میں سے کسی کو اقتدار ملتا تو اچھی بات ہے. اور مالی طور پر بڑے کمزور تھے، تو ان کے بارے میں تفسیروں میں 3 لفظ آئے ہوئے ہیں. ایک ہی کہ کانا طباخا، رنگ ریز تھے، یہ رنگ کرنے والے تھے، لوگوں کے کپڑے رنگا کرتے تھے. عوام کی اصطلاح میں جس کو کمی کہتے ہیں، یہ لفظ بھی آتا ہے کمی کا. اور کانا ساقین، ایک روایت میں آتا ہے کانا ساقین، مشکیں بھر کر کے، مشکوں میں پانی لا کر کے لوگوں کو گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، یعنی معاشری تھے. تو عوام کی نگاہ میں یہ جو پانی پلانے والے، پانی لا کر کے گھروں میں دینے والے ہوتے ہیں، ان کی بھی قدر نہیں ہوتی ہے. عوام کی بات کر رہے ہیں، عوام کی نظر میں اللہ کی ہاں تو کس کی قیمت زیادہ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن عوام کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا لفظ ان کے بارے میں آتا ہے کانا راعی، یہ چرواہے. 3 لفظ ہیں، رنگ ریز تھے،
پانی بھر کر کے لانے والے تھے یا چرواہے تھے؟ مزدوری پر لوگوں کی بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ چراتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مزدور پیشہ تھے، مزدور کو جو بھی مزدوری مل جائے وہ مزدوری کرتا رہتا ہے۔ کبھی کپڑے رنگ لیتے تھے، کبھی لوگوں کے گھروں میں مشکوں سے پانی بھر کر کے مزدوری کر لیتے ہوں گے، اور کبھی بکریاں وغیرہ چرا لیتے۔ تو یاد رکھنا یہ بات کہ جائز قسم کی جو بھی مزدوری ہو، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چروائی ہیں، آپ نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اکثر پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی نظر میں یہ کمید ہے، اور یہ عام سے آدمی کے لحاظ ان کو بادشاہ نہیں ملنی چاہیے، جبکہ وہ چیز نہیں جانتے تھے۔ بادشاہ کے لیے لڑنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری تھا، ایک علم وہ ان کے پاس موجود ہے، اور دوسرا جسم کی طاقت بھی ہے ماشاءاللہ، تو جسمانی لحاظ سے بھی فٹ تھے اور علم کے لحاظ سے ذہین اور عقل مند بھی تھے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود تھی، تو اللہ نے ان کو بادشاہ بنا کر کے بھیج دیا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بادشاہی اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں۔ وقال لهم نبی، کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ، ان یاتیکم التابوت، آئے گا تمہارے پاس تابوت فیہ سکینۃ، جس میں سکینت ہوگی، دل جمی ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ہوگا یا ترکہ ہوگا بقیہ، مما اس میں سے ترکہ جو چھوڑا ہے آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آل و آل ہارون، اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہوگا، تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، ان فی ذلک الآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ صندوق تابوت کو کہتے ہیں، توب سے ہے، توب رجوع کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر کے عمالقہ کی قوم لے گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا۔ اس کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے، اور طالوت کی بادشاہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی بھی اس کو سمجھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک معجزہ، ایک فتح اور سکینت کا سبب اس کو قرار دیا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب نکلے جدا ہوئے طالوت بالجنود، لشکروں کو لے کر، قال فرمایا، ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے، بنہر، ایک نہر کے ذریعے، اردن کے اندر یا فلسطین کے درمیان ایک نہر تھی، اس نہر سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ، جو بھی پیے گا اسے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں پیے گا اس کو، جو چکھے گا اس کو نہیں، فإنہ منی، بے شک وہ مجھ سے ہے، وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ، مگر یہ کہ ایک ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، بیدہی، ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، کوئی حرج نہیں، چلو بھر پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا بہت پینے میں حرج نہیں ہے، لیکن بالکل جی بھر کر کے پینا اس کی اجازت نہیں۔ فشربوا منہ، پس انہوں نے پیا اس میں سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے چند نے، یہاں پر بھی روایت میں آتا ہے 313 تھے جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے پی لیا، جو بدر کی تعداد ہے وہی تعداد وہاں ان لوگوں کی بھی تھی۔ فلما جاوزہ، جب وہ تجاوز کر گئے، آگے بڑھ گئے، وہ لشکر کو لے کر کے گزر گئے آگے، وہ طالوت والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے تھے معه، اس کے ساتھ، وہ بھی آگے بڑھے، قالوا، نے کہا جن نے پانی پی لیا تھا، لا طاقت لنا، آج ہمیں طاقت نہیں ہے، لا طاقت لنا اليوم، آج ہمیں طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے، جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ قال الذین، کہا لوگوں نے، الذین یظنون، جو یقین رکھنے والے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کم من فیاتن، کتنی جماعتیں ہیں، قلیلتن، تھوڑی، غلبت فیاتن، جو غالب آئی، فیاتن کثیرہ، بڑی جماعتوں پر، زیادہ جماعتوں پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کتنی چھوٹی جماعتیں جو بڑی جماعتوں پر، یا کتنی تھوڑی جماعتیں جو زیادہ جماعتوں پر غالب آئی ہیں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب مقابلہ ہوا جالوت کے ساتھ وجنودہ، اس کے لشکروں سے، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا، قالوا، تو انہوں نے دعائیں مانگی، کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، تو انڈھیل دے، بہا دے، ڈال دے ہم پر صبرن صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جبا دے، ثابت قدمی دے دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، فہزموہم، تو ان کو شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وقتل داؤد، اور قتل کیا داؤد نے جالوت بادشاہ کو، جو ان کا بادشاہ تھا کافروں کا، اس کو مار ڈالا داؤد علیہ السلام نے، جو اس وقت طالوت کے لشکر میں سپاہی کے طور پر تھے، بعد میں نبی بنے۔
وآتاہ اللہ الملک، ان کو اللہ نے عطا فرمائی بادشاہی والحکمت، اور حکمت عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور ان کو سکھایا اس میں سے ما یشاء، جو اس نے چاہا، علم دیا اللہ نے ان کو اس میں سے جتنا اس کو چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اللہ تعالیٰ اگر دفع نہ کرتا، نہ ہٹاتا لوگوں میں سے بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے بعض کو، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم والا ہے جہان والوں پر۔ اللہ فضل نہ کرتا تو لوگ دنیا میں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو انسانوں کے ہی ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ اللہ فرما رہا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا، کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت دیتا، اختیار سے گہراور کر کے رکھتا، تو یہ زمین ظلم و فساد سے بچ جاتی۔ اس لیے یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ قانون الہی دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور انعام ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک، جنہیں ہم آپ پر پڑھتے ہیں بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تلک الرسول، یہ رسول ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، جن کو ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، بعض نبیوں کا مقام زیادہ ہے، بعض کا کم ہے۔ سارے نبی اعلیٰ ہیں لیکن ان میں سے کچھ اور زیادہ ہیں۔ منہم، ان میں سے بعض ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے بات کی ہے، بات چیت کی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے ہیں، وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو، مریم کے بیٹی عیسیٰ علیہ السلام، البینات، معجزات، بینات، واضح دلیلیں، روشن دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم ان کی تائید کیے روح قدس کے ذریعے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ من بعدهم، تو نہ لڑتے وہ لوگ، الذین من بعد، جو ان کے بعد ہیں، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد ان کے پاس آ گئی دلیلیں، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنهم من آمن، ان میں سے بعض ہیں جو ایمان لائے، ومنهم من کفر، ان میں سے بعض ہیں جو کافر ہیں، بعض تو ایمان والے ہوئے، بعض کافر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو یہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما اس میں سے رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں نہ کاروبار ہے یا نہ تجارت ہے، ولا خلہ، نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، نہ سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہو، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، جو زندہ ہے، القیوم، سب کا تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ، جسے نہ اونگ آئے، ولا نوم، اور نہ نیند، تو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، الذی یشفع، جو سفارش کرے، سفارش کر سکے، عنده، اس کے پاس، اس کے سامنے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، یعلم، جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، وسع کرسی، اس کی کرسی وسیع ہے، وسعت والی ہے، السماوات والارض، آسمان اور زمینوں پر، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، کرسی آسمان سے بھی بڑی اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکتا وہ اس کی حفاظت سے، ان کی حفاظت سے تھکتا بھی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، العظیم، بہت بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس فلسفے کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے سختی کی جائے، کہتے ہیں نماز میں سختی کیوں کرتے ہیں، دین میں سختی نہیں۔ روزے میں سختی کی جائے، کہتے ہیں روزے میں سختی کیوں کرواتے ہیں، روزے میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ بھائی اس مسئلے کو تھوڑا سمجھیں کہ دین قبول کرنے کے اندر سختی نہیں ہے۔ ایمان قبول کرنے کے لیے کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر پر بندوق رکھیں، پسٹل رکھیں اور تلوار رکھ کر کے اس سے کہیں بھائی کلمہ پڑھ ورنہ تجھے بھی مار دوں، نہیں، یہ قطعا ملے گی، مرضی ہے اس کی، پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو بھلے اس کی مرضی ہے، جہنم میں جائے، ہمیں کیا اس سے، ہمارا کام دعوت دینا ہے۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جانے کے بعد اگر شریعت کا قانون ہے، اسلامی قانون ہے، اسلامی نظام ہے، حکومت اسلامی ہے، تو پھر اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو کوڑے لگیں گے، اگر وہ شراب پیتا ہے اس کو سزا ملے گی، اور اگر کوئی اور نافرمانی والا ایسا عمل کرتا ہے تو شریعت اس پر سختی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام سے پہلے البتہ اقرار نہیں ہے۔
قد تبین الرشد من الغی، تحقیق روشن ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے رشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، ہدایت ضلالت سے گمراہی سے روشن ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ اب اس کے شان نزول بھی بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ لوگ نوجوان جو تھے یہودی اور عیسائی ہو گئے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، اس پر اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اسلام کے دلانے میں زبردستی نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو آدمی انکار کرے طاغوت کا، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا جو انکار کرے، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لَا انفِصَامَ لَهَا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے ان لوگوں کا، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، جو انہیں نکال لے جاتا ہے، مِّنَ الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ روشنی کی طرف، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وَأَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، ان کے ولی، ان کے کارساز الطاغوت، طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، کافروں کے اولیاء شیطان ہیں، یخرجونہم، جو انہیں نکال لے جاتے ہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات تاریکیوں کی طرف، اسلام سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا انہیں، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جو جھگڑا کر رہا تھا، فی ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اس کو اللہ نے ملک عطا فرمایا، سلطنت دی ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے، الذی یحیی، جو جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ قال، کہا اس نے نمرود نے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، مارتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس، بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأت بہا، پس اس کو لیا، من المغرب، مغرب کی طرف سے، مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح اس کی مثال ہے، مر علی قریۃ، مر جو گزرا، علی قریۃ، اس بستی پر، وہی خاویۃ، جو پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل، اونی پڑی ہوئی تھی، جو چھت کے بل اونی پڑی ہوئی تھی، الٹی پڑی ہوئی تھی۔ قال، کہا، انا یحیی ہذہ اللہ، کیسے اللہ زندہ کرے گا اس کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے اس کو موت دے دی 100 سال، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کر دیا یا اٹھا دیا۔ قال، کہا، کم لبثت، اللہ نے پوچھا نا کتنی مدت تجھ پر گزری ہے، کم لبثتا، کتنا رہے ہو تم؟ قال لبثت یوما، کہ میں رہا ہوں ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بھی کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ وہ آدمی جو مرا تھا، جس کے بارے میں یہاں پر آیا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام یا کوئی اور، روایت میں زیادہ تر عزیر علیہ السلام کا واقعہ، تو اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو بھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اب اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گئے ہیں، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا بھی کچھ حصہ ہے۔ قال، فرمایا، بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو رہا ہے 100 سال۔ فانظر، پس تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ گلا سڑا نہیں ہے، بالکل خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لے، ولنجعلک آیۃ للناس، اور اس لیے کہ تاکہ ہم آپ کو بنائیں آیۃ، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کہ ہم ان کو کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، ثم نقم، کیف ننشزها، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں، کیسے اٹھاتے ہیں، ثم نقصها، پھر ہم ان پر چڑھاتے ہیں لحمن گوشت، ان پر ہم گوشت کس طرح چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، جب یہ سب ظاہر ہو چکا، له، اس کے لیے، قال، کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھلا دیجئے، کیف تحیی الموتیٰ، کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال، کہا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال، بلا، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، مجھے ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن
لیطمئن قلبی تاکہ مطمئن ہو جائے میرے دل کو اطمینان ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر لے لو 4 پرندے. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو. فصرهن الیک آپ ان کو اپنے ساتھ ہلا لو. ثم اجعل على كل جبل منهن پھر آپ ان کو رکھ دو ہر پہاڑی پر ان میں سے ہر ایک کو رکھ دو. یعنی پہلے 4 پرندے لے لو اور ان کو مانوس کر لو اور اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ لو. جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ثم ادعوهن پھر آپ ان کو بلاؤ یا پکارو. یاتینک سعیا وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. وعلم جان ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے حکیم اور حکمت والا ہے. اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. مثل الذین مثال لوگوں کی ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ اس دانے کی طرح ہے انبتت جو نکالے انبتت نکلے 7 سنابل 7 بالیاں جو نکالے 7 بالیاں فی کل سنبلۃ ہر بالی کے اندر 100 حبۃ 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تعالی دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم اللہ تعالی وسیع علم والا ہے وسعت والا ہے جاننے والا ہے. الذين ينفقون اموالهم لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم لا يتبعون پھر لا يتبعون ما انفقوا منا پھر احسان نہیں جتلاتے اس کے مال کو جو ہم نے خرچ کیا اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے. ولا اذن اذا دیتے ہیں لهم اجرهم ان کے لیے ان کا اجر ہے ربهم ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہے. ولا هم يحزنون وہ غمگین ہوں گے. قول معروف نرم بات کہنا اچھی بات کرنا مغفرہ اور معاف کر دینا خیر بہتر ہے من صدقات اس صدقے سے یتبعها اذى جس کے بعد اظہار سنی ہو تکلیف ہو. واللہ غنی حلیم اللہ تعالی بے نیاز ہے بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم اپنے خیرات کو باطل نہ کرو ضائع نہ کرو بالمن احسان جتا کر بالاذى رضا پہنچا کر اپنے خیرات کو برباد نہ کرو. کالذی شخص کی طرح ينفق مالہ جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رعاء الناس دکھلاوے کے لیے لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ولا یؤمن باللہ اور کوئی ایمان نہیں رکھتا اللہ پر والیوم الآخر آخرت کے دن پر قیامت کے دن پر. فمثلہ تو اس کی مثال کمثل صفوان اس صاف پتھر کی طرح ہے علیہ تراب جس پر تھوڑی سی مٹی ہو. فاصابہ وابل پھر اس پر زوردار بارش برسے. فترکہ صلدا اس کو بالکل صاف کر چھوڑے سخت کر چھوڑے. مٹی ختم پودا اور اوپر جو چیزیں تھی وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. لا یقدرون علی شیء وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. من پاس میں سے کسبو جو نے کیا اپنی محنت اپنی کمائی میں سے جو کیا تھا ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز بھی ہاتھ نہیں لگتی ہے. واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. ومثل الذین مثال لوگوں کی ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں وتثبیتا من انفسهم اور دل کی خوشی میں خرچ کرتے ہیں یعنی یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. کمثل جنت اس باغ کی طرح ہے بربوۃ جو چیز زمین پر ہو. ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں اونچی زمین پر ہو. اصابها وابل اس پر زوردار بارش برسے. فعادت اکلها وہ اپنا پھل دیتا ہے ضعفین دگنا بڑھا چڑھا کر. فإن لم يصبها وابل اگر اس پر بارش نہ بھی برسے فتل تو فوار ہی کافی ہے ہلکی پھلکی بارش ہو جائے تب بھی وہاں پر کچھ نہ کچھ آتا ہے. واللہ بما تعملون اللہ تعالی بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر اس کو دیکھ رہا ہے. ایود احدکم کیا چاہتے ہیں تم میں سے کوئی ایک ان تکون له جنہ کہ ہو اس کے لیے باغ من نخیل کھجوروں کا واعناب انگوروں کا باغ ہو تجری من تحتها الانہار جس میں نہریں بہ رہی ہوں. لہو اس کے لیے ہو فیا اس کے اندر من کل الثمرات ہر قسم کے پھل. واصابہ الکبر اور اس کو پہنچ جائے بڑھاپا. ولہو ذریۃ اور اس کے بچے ہوں ضعفاء ننھے ننھے یا چھوٹے چھوٹے کمزور. فاصابہ اعصار پھر اس پر اچانک بگولا لگ جائے. اعصار اس میں بگولا لگ جائے اس کو فیہ نار جس میں آگ بھی ہو. فاحترقت وہ باغ بالکل جل جائے تو کیا اس کو کچھ اس میں سے ملے گا؟ تو بالکل یہی حال یہاں پر دکھلاوے والا. کذالک یبین اللہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو.
صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان القدر رمضان المبارک کی بابرکت بڑی ہوئی کی ہمیں اچھی طرح سے قدر کر کے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی, نماز پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی اور ذکر و اذکار کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور اس قرآن پڑھنے کے تو خیر جتنے بھی ہم میں سے یہاں بیمار بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان تمام بیماروں کو یا ہمارے گھروں کے اندر جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے شفا یابی نصیب فرمائے, صحت کاملہ نصیب فرمائے. اور جو اور مجبوریوں کے اندر پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مجبوریوں کو, ان کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.